بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نادیہ جمال اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل مدنی یوٹیوب چینل کو سبسکریب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل کا بٹن دبا لیں تاکہ ہمارے چینل سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر رہے تھے ناہڑوں کی حکومت کے بارے میں۔ ناہڑوں کے دور حکومت میں کوٹ مٹھن کے لیے کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا۔ اسلام خان نے صرف بھاگسر میں ایک نالہ بھاگسری کھدوایا تھا جو بھاگسر بنگالہ اور سبسانی کے کچھ علاقوں کو سیراب کرتا تھا۔ یہ نالہ دریائے سندھ کے دہانے سے نکالا گیا تھا۔ حوالہ نمبر 5، ریاست بہاولپور گزیٹیئر 1904 صفحہ 412۔ المختصر، ناہڑ حکمرانوں کی امور سلطنت میں عدم دلچسپی اور سست روی کی بنا پر سلطنت دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی۔ سیت پور اور والیان خراسان و کابل۔ جب سیت پور اور اس میں شامل دیگر علاقوں میں ناہڑ لودھی حکومت کمزور پڑ گئی تو سیت پور میں مقیم مخدوم شیخ محمود، جو اس وقت ناہڑوں کی طرف سے امیر ریاست مقرر تھا، چند قطعات مملکت پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا شیخ محمد راجن شاہ اس کا جانشین ہوا۔ ان دنوں ولی خراسان نادر شاہ درانی نے ہندوستان پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں شیخ محمد راجن شاہ نے اپنے علاقے میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا اور کافی دولت جمع کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور ذاتی قابلیت کی بنا پر نادر شاہ سے سیت پور کی حکومت کا پروانہ اپنے نام لکھوا لیا اور ناہڑوں کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ مخدوم راجن نے 1830 میں علی پور، کوٹلہ مغلہ، بھاگسر، کوٹ مٹھن اور عمر کوٹ کے علاقوں پر مکمل طور پر قبضہ حاصل کر کے اپنی حکومت قائم کی اور 1832 میں اس نے راجن پور کی بنیاد رکھی۔ البتہ مقامی طور پر سیت پور کی ریاست مخازیم سیت پور اور ڈیرہ غازی خان میں گجر حکمرانوں کا عمل دخل رہا، جبکہ اہم فیصلوں کے لیے والی خراسان سے رجوع کرنا پڑتا تھا۔ مخازیم سیت پور نے مختلف اوقات میں اپنے علاقوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے، ان میں نالوں کی کھدائی زیادہ اہم ہے۔ والی خراسان کی اجازت سے انہوں نے درج ذیل نالے کھدوائے: نالہ دھندی، نالہ کت، نالہ بہستی اور رسول واہ۔ ان نالوں کی کھدائی کے بعد نہ صرف یہاں کی کاشت میں اضافہ ہوا بلکہ ان ندی نالوں کے کنارے بہت سارے قصبے بھی آباد ہوئے، مثلاً دنیا پور، کوٹلہ جندہ، شاہ پور، غوث پور، رسول پور، کوٹلہ گیان، کوٹلہ احمد، محمد پور، کوٹلہ بابل، سلطان پور، بستی لاشاری، کوٹلہ دلیل اور تھل باقر وغیرہ شامل ہیں۔ اس زمانے میں نالہ قادرہ کھدائی کا کام بھی عمل میں آیا، جس کے کنارے کوٹلہ نصیر، کوٹلہ نور محمد، کوٹلہ سید خان، ڈھگو، بستی پھلی، بھاگ مرغائی، قادرہ، کوٹلہ حسن جامڑا، کوٹلہ حسن شاہ، کوٹلہ غلام مرتضیٰ آباد ہوئے۔ نالہ حامد اور نالہ پہاڑ بھی قادرہ کی شاخوں میں شامل تھے۔ 1847 میں نادر شاہ کی وفات ہوئی تو اس کی جگہ احمد شاہ ابدالی نے لے لی۔ اس نے فوج تیار کر کے مختلف اوقات میں پنجاب پر کئی حملے کیے اور لاہور اور ملتان پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بھی سیت پور اور ڈیرہ غازی خان کی ریاستیں کابل کے ساتھ مہلک رہیں۔ احمد شاہ ابدالی کی وفات 1783 میں ہوئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا تیمور شاہ تخت کابل پر متمکن ہوا۔ تیمور شاہ نے بھی مخازم سیت پور کو علاقوں کی آباد کاری کے لیے مناسب مواقع فراہم کرنے کا عمل جاری رکھا، البتہ آبیانے کے طور پر ٹیکس کی ادائیگی سخت کر دی گئی تھی۔ اس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے نادیہ جمال کو دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔